أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سبحان الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، سبحان اللہ. در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، سبحان اللہ. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، سبحان اللہ. میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جو شان شان
शान में सॼो क़ुरान आ चओ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ जो दुरूद पढ़ंदो प्यार सां आ यकीन मिलंदो यार सां जो दुरूद पढ़ंदो प्यार सां आ यकीन मिलंदो यार सां सिक आहे त सभु आसान आ सुभान अल्लाह सिक आहे त सभु आसान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ पत्थर उन ते कलमा पिया पढ़नि वण बि सजदा साईं खे पिया कनि सुभान पत्थर अल्लाह उन ते कलमा पिया पढ़नि वण बि सजदा साईं खे पिया कनि ककर छांव कनि ही शान आ शान में सॼो क़ुरान आ ककर छांव कनि ही शान आ शान में सॼो क़ुरान आ चओ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ तूं अगरि सॾी त ॾिस सॾे उम्मतीअ खे जी चवे सुभान तूं अल्लाह अगरि हा तूं अगरि सॾी त ॾिस सॾे उम्मतीअ खे जी चवे आका ॾाढो महिरबान आ शान में सॼो क़ुरान आ आका एॾो महिरबान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ इश्क जो ज़रो अची वञे मोहबती मेलो मची वञे इश्क जो ज़रो अची वञे मोहबती मेलो मची वञे असांजो अणिठो ईमान आ शान में सॼो क़ुरान आ असांजो अणिठो ईमान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ कर ग़ुलाम सरवरा सना लिख सला तू कर पूरा पना कर ग़ुलाम सरवरा सना लिख सला तू कर पूरा पना पोइ बि अणपूरो बयान आ शान में सॼो क़ुरान आ पोइ बि अणपूरो बयान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान आ मुस्तफ़ा जो शान शान आ शान में सॼो क़ुरान पीर मेरा देख लो कितना रब का प्यारा है पीर मेरा देख लो कितना रब
نظارہ ہے دید میرے مرشد کی آقا کا نظارہ ہے دید میرے مرشد کی آقا کا نظارہ ہے تو ملا نہ ہوتا اگر میں نہ جانے کیا ہوتا تو ملا نہ ہوتا اگر میں نہ جانے کیا ہوتا میری زندگی کو سجن پیر نے سنوارا ہے ہم سب کی زندگی کو سجن پیر نے سنوارا ہے پیر میرا دیکھ لو کتنا رب کا پیارا پیارا ہے ہے دید میرے مرشد کی آقا کا نظارہ ہے پیر میرا دیکھ لو کتنا رب کا پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم آج کی جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت مبارکہ ہے انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح بیان کر لینے کے بعد پھر مکمل سورہ مبارکہ کا ایک مرتبہ خلاصہ بیان کیا جائے گا بہت ہی مختصراً اور پورا کلام پاک ایک ایک حرف بہت ہی اہم ہے لہٰذا میں چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں خواتین و حضرات اور بچے اس پروگرام میں شامل ہیں وہ غور سے سنیں آپس میں بات چیت یا کسی اور طریقے سے بے توجہ نہ ہوں توجہ کے ساتھ ذرا باتوں کو سنیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے یعنی اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما اس آیت میں اب اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے کس طرح کا ہے تو بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر انعام یافتہ لوگ چلے یا پہلے کچھ ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا ان لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا طریقہ سیدھا راستہ اور صحیح راستہ ہے سبحان اللہ اب وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں روایات میں آتا ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اپنی تفسیر تبیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے متعلق جو وضاحت فرمائی ان میں اور جو صحابہ کرام ہیں خصوصاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے ایک روایت ہے
کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ انبیاء، صدیق، صالحین اور شہداء ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور انعام اس لیے نازل فرمایا ان پر، انہیں اس لیے انعام عطا کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اس پر عمل کیا۔ پھر آگے جو ارشاد ہے اس آیت مبارکہ کے حصے کا اگلا حصہ ہے کہ الہی ہمیں ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی جس پر تو غصے ہوا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب جو لوگ گمراہ ہوئے وہ کون تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ کون لوگ تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغضوب یعنی ایسے لوگ جن پر غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اب یہود کیوں گمراہ جو ہے وہ یہودیوں پر کیوں غضب نازل کیا گیا اور عیسائیوں کو کیوں گمراہ کہا گیا؟ حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، لہٰذا دونوں پر غضب نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک کو کیوں کہا گیا کہ یہ مغضوب ہیں یعنی ان پر غضب نازل ہوگا یا اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہے، اور ایک کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ گمراہ ہیں؟ تو علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے، علم رکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں یا انبیاء اکرام علیہ السلام کی نافرمانیوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا، یہاں تک اس حد تک وہ چلے گئے۔ لہٰذا اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو راستے پر نہ چلا جن پر تو غصے ہوا، یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ یہود ہیں۔ اب رہے عیسائی، وہ صرف گمراہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی محبت میں کثرت کر دی، نبی سے محبت حد سے زیادہ کر دی، اور اس قدر آگے بڑھ گئے وہ کہ انہوں نے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ لہذا انہوں نے یہ گمراہی اختیار کر لی، انہوں نے راستے سیدھے کو چھوڑ دیا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ جو حق بات تھی کہ نبی کو نبی ہی مانتے تو بہتر تھا، انہوں نے یہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کیا گمراہی اختیار کی، کیا غلط راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر، جاننے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد حق بات سے ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سیدھے راستے کو چھوڑ دینا، یہ یہودیوں کی گویا علامت ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوا ہے۔ اور جو گمراہ ہیں، عیسائی ہیں، ان سے مراد ہمیں یا اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی حق بات میں حد سے بڑھ جانا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا، یہ نصارہ کا کام ہے یا ان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے۔ لہٰذا ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر رہیں، سیدھے راستے پر چلیں، نہ یہودیوں کی طرح چلیں نہ ہی نصارہ کی طرح چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو حق ہے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا تقاضا یہ ہے، یا انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ میری راہ میں میری رضا کی خاطر ذبح ہو جاؤ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ حکم ہو کہ اپنے بچوں کو
میری رضا کی خاطر قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں نہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی بہت بڑی شدید بیماری میں مبتلا کر دیے جائیں تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے ہمارے بہت ہی پیارے بچے ہم سے دور ہو جائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں، اپنوں سے دور کر دیا جائے، تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں پتھر برسائے جائیں، ہم پر پتھر برسائے جائیں، ہمیں ہمارے اوپر اونٹ کی اوجھنیاں لا کر رکھ دی جائیں، وزن رکھ دیا جائے، تب بھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صبر اور مخالف کو دعا دے کر دکھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے اور حق کا راستہ ہے۔ حق پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور نجات اسی کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا جو ہے وہ سکھائی ہے کہ کس طرح سے میری حمد و ثنا کرو اور میری کیا کیا صفات ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات بیان کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اپنی عاجزی اور انکساری اور میری قدرت کے سامنے تم جتنے جو ہے وہ جتنی حیثیت رکھتے ہو، یعنی اپنی مسکینی اور عاجزی کا اظہار کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، اور ہدایت کس طرح کی طلب کرو؟ آخری آیات میں بتایا دیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرو، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام نازل فرمایا ہے۔ یہ پوری کی پوری آیت مبارک جو ہے وہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے گویا کہ نازل فرمائی ہے، انہیں تعلیم دی ہے، انہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔